قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. وقال مولانا الحسين في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا غدرا ولا مفسدا، وإنما لخرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جد محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین دعا، اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا، اس کے بعد اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فخر موجودات، فخر وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ کی پاک اور طاہر اہل بیت اکرام، بالخصوص حامد آل ہبہ امام علی مقام کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد سلسلۃ الذہب میں تشریف لائے ہوئے بزرگان دین، حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ سے لے کر موجودہ پیر حاضر تک تمام اولیاء کرام کی خدمت میں درود و سلام حجتاً عقیدتاً نچھاور کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ پچھلی دو باریوں میں ایک آیت اللہ رب العزت نے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 ہے اس کو سنا، اس کے بعد مولا حسین کی وصیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آیت کے بارے میں آپ لوگوں سے پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یہ آیت ایک لمبے کانٹیکسٹ کے ذیل میں خدا نے امت اسلامیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ایک قاعدہ کلیہ اس آیت میں دیا ہے کہ فرمایا: خذ العفو، اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کو مخاطب بنا کر بعد میں نظریہ حقیقیہ کے طور پر پوری قیامت تک کی امت خذ العفو، اب کو لے لیجئے، وَأَمُرْ بِعُرْفٍ، اچھائی کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اجتناب کیجئے۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت قیام مولا امام حسین آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام علی مقام نے بھی محمد بن حنفیہ کے نام جو اپنی وصیت لکھی، اس میں مین کاز، مین وجہ، مین علت، مین ہدف اس نہضت کا، اس قیام کا جس چیز کو بتایا، جس چیز کو بیان کیا، وہ یہی ہے کہ اریدو، میں شر پھیلانا نہیں چاہتا، میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، میں اس دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچ کر لوگوں سے مال و دولت لوٹنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھ حسین کے اپنے نانا کے شہر کو، اپنے باپ کے مدینے کو چھوڑنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اريد ان امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کروں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں۔ اس کے بعد احیاء سنت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردہ سنتوں کو، جیسا کہ آپ نے اپنے خطبے میں جو یزید کے عمر ابن زیاد کے دربار میں دیا، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّا بِدْعَةً قَدْ اُحْيِیَتْ، کہ بے شک کیا ہوئی،
بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں مردہ ہو گئی ہیں، بس اب حسین پر لازم ہے، کیونکہ میں قرابت کے عنوان سے، فضیلت کے عنوان سے سب سے زیادہ حقدار ہوں گیا لوگوں کو امر بالمعروف، اپنے نانا کے ہدف کو میں انجام دوں۔ اس لیے آپ نے وہ عظیم قربانیاں جو انسانی تاریخ میں اگر مطالعہ کیا جائے، وہ کرب، وہ مسائل کھیلے میں گھر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں، ایک بیابان میں قیام کیا اور وہاں سے اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کیا، تو بنیادی ہدف امر بالمعروف والنہی عن المنکر تھا، تاکہ لوگوں کو بیان کیا جا سکے کہ دین کی کیا اہمیت ہے، دین کو نفاذ کیسے کرنا ہے، دین کو نافذ کرنے کے بعد دین نافذ کرنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مجتہد اعظم نے بھی باب نمبر 8 امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے متعلق کی بات کہا، جیسا کہ تقریباً نصف سے زیادہ قبل وقت کے بعد آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ آج اس کا آخری حصہ صرف ایک بحث کو جو موضوع سے متعلق نہیں تھی، اس سے میں نے صرف نظر کیا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ اس باب میں موجود تمام اہم باتیں جو سامعین جمعہ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، اس کو ادا کرنے کے لیے آج آخری نقطہ، جیسا کہ آپ کو پچھلے خطبے میں بیان کیا کہ مجتہد اعظم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اس کا اس کام سے، اس کا اس ہدف سے، اس مقصد کو انجام دینے سے یہ مقصد نہ ہو، یہ غرض نہ ہو کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہو، لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہو، بلکہ فرماتے ہیں تعظیما لامر اللہ و شفقۃ علی خلق اللہ، آپ نے اس کام کو، خدا رب العزت کے حکم کو، خدا کی عظمت کو لوگوں میں بیان کرنے کے لیے اور لوگوں سے محبت کرنے کے لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَتَجِبُ أَن تُرَاعَ الرِّفْقَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جو بھی انسان، آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف دو طریقے سے کیا جاتا ہے، عام لوگ عام امور میں اس چیز کو کر سکتے ہیں، مختلف فی مسائل امت کے علماء کے سپرد شاہ سید علیہ الرحمٰن نے کیے ہیں، تو اگر عالم ہو یا غیر عالم، جو بھی اس مقصد کو ادا کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ مراعات کرے کس چیز کی، ان تراعى الرفق والحکمت، کہ وہ حکمت کے ساتھ، موعظے کے ساتھ اور دوستی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے، مع من لہ حیاء، لیکن یہ کرنا کس کے ساتھ ہوگا، مع من لہ حیاء، وہ گناہگار، وہ غلط بندہ اگر حیا رکھتا ہو تو حکم فرماتے ہیں انتہائی، واللہ انسانیت کی انتہا کو پہنچا ہوا قاعدہ بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ کہ جو گناہگار ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر حیا باقی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو اکیلے کے اندر لوگوں کے سامنے اس کی آبروریزی نہ کی جائے، بلکہ اسے تنہائی میں رفق و محبت کے ساتھ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، اس کو بتایا جائے میرے پیارے دوست آپ اس عمل کو غلط انجام دے رہے ہیں، لیکن بیان فرماتے ہیں اسی کے برعکس وَمَن لَهُ لَا حَیَاءَ، کہ جس انسان کے اندر حیا مر چکی ہے، وہ گناہ کرنے میں معلن بالفسق ہو چکا ہے، یعنی گناہ کھلے عام کرنے لگا ہے، روڈ پر کھلے عام شراب پینے لگا ہے، نامحرم کو کھلے عام دیکھنے لگا ہے، تو پھر اس کا حکم فرماتے ہیں فبالعکس، بالکل اس حکم کے اپوزٹ ہے، بلکہ اس بے غیرت انسان کے ساتھ غلط معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ سختی برتی جائے، جیسا کہ آپ علیہ الرحمٰن نے فقہ کے اندر حدیث بیان کی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حیا کے بغیر گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہ میں انہیں بے دلیلی ہوتی ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسی جگہ پر جہاں وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کھلے عام اسے وہیں پر اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، پھر فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں روکنے والے ایمان کے کمترین درجے کے اوپر ہے۔ یہی حدیث سامعین محترم امام علی مقام نے بھی منہ میں دیے ہوئے خطبے میں ایک الگ الفاظ میں بیان کی کہ فرماتے ہیں قد علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد قال فی حیاتی من رأى منکم سلطانا جائرا
ناقصا لعهد اللہ مستحلا لحروم اللہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان من رہا، یعنی جو کوئی بھی، کامن ناؤن کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں کیا، فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی ایک ایسے بادشاہ کو دیکھے، ایسے سلطان کو دیکھے جو اللہ کے حکم کو کیا کرتا ہو، بدل دیتا ہو، حرام کو دین میں لاتا ہو، تو فرماتے ہیں وَيَعْمَلُوا فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْقِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، عمل کرے وہ بادشاہ لوگوں کے معاملات میں گناہ کے ساتھ، ایسی صورت میں وَإِن لَّمْ يُغَيِّرْ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ۔ مولا حسین وعید دیتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسے کسی بادشاہ کو، ایسے کسی منسٹر کو، ایسے کسی اپنے سے وہ بڑا عہدہ ہے جس میں وہ اختیارات کا غلط تصرف کر رہا ہے اور اس سے نیچے کا ماتحت، سلطان سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے، سلطان سے مراد آپ پر محکوم انسان، کسی بھی حالت میں آپ پر حکومت کرتا ہو، تو اس کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ ناقص لعہد اللہ ہے، خدا کے وعدوں کو توڑنے والا ہے، تو بس پھر آپ لوگوں پر لازم ہے، بس عوام الناس پر لازم ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے ہاتھ کے ذریعے روکا جائے، وَلَا وَقَوْلٍ، اور قول کے ذریعے روکا جائے۔ اگر انسان ایسا نہ کرے تو مولا فرماتے ہیں کان حقیقا علی اللہ، بس اللہ پر لازم ہو جاتا ہے ان یدخلہ مدخلہ، وہ انسان جو ظلم پر خاموش رہا ہے، بربریت کو دیکھ کر خاموش رہا ہے، کسی کی غلطی کو دیکھ کر خاموش رہا ہے، کہ یدخلہ، اس کو بھی داخل کرے، مدخلہ، جہاں پر اس ظالم جاوید کو بھیجنا ہے، یعنی جہنم میں اس کا بھی ٹھکانہ اس بادشاہ کے ساتھ، اس سلطان کے ساتھ خدا رب العزت نے قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت الرحمت فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بات کے شروع میں بیان فرمایا، خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو بات کے شروع میں بیان فرمایا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَایَةِ وَالْمُحْتَسِبُ إِنْ كَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَكُلُّ بَلَدٍ وَعَذَابِ الْإِقْسَامِ وَالْقِيَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحْتَسِبٌ عَصَى جَمِيعُ الْمُكَلِّفِينَ۔ فرض کفایہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں، کسی بلدان میں، کسی قریے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ ہو، تو ایسا گناہگار ہو گئے جمیع المکلفین، اس شہر بستی اس قریے کے تمام کے تمام لوگ گناہگار ہیں۔ سامعین، یہ میں اپنی بات نہیں، مجتہد اعظم کا فقہ الاحمد کا باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کے بیچ میں کوئی انسان انذار و تنذیر نہ کرے تو آپ سب کے سب گناہگار ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ کما ذکرہ، جیسے کہ میں نے اسی کے ساتھ یہ بات بھی ختم ہوتا ہے کہ میں نے فرض کفایہ کی تعریف کو آپ لوگوں تک بیان کر دیا بات کے شروع میں۔ بس سامعین محترم، وقت کی کمی ہے، اس کے باوجود یہاں پر اگر ہم غور کریں تو شاہ سید علیہ الرحمٰن نے اس بات کے اندر ہمارے عقل میں، ہمارے دماغ میں آنے والے تمام ممکنہ سوالات کو بیان فرمایا، نہایت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، جس کو بند حقیر نے اپنی بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خلاصے کے طور پر دوبارہ ایک بات اگر عرض کروں، دو باتیں یا تین باتیں جو اس بات کے اندر امام حسین کے اس عمل کے ساتھ خاص ہیں اور ایام محرم کا بیسک بنیادی درس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو عام امور میں اچھی باتیں کرنے کا بالکل اختیار ہے، یہ صرف علماء کے ساتھ مختص عمل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی خطبے کے آخر میں بیان کیا تھا، پچھلے جمعے کے خطبے میں بھی، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھائی کا حکم صرف اخو نصیب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کے اوپر مشکک طور پر یعنی مختلف انداز سے آتا ہے اور ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس فعل کو انجام دینا ہے۔ جو انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کو انجام نہیں دے گا وہ اسی حیثیت میں گناہگار بھی ہو جائے گا، اور جو انسان اس کو اپنی حیثیت کے مطابق انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ بس آمین۔ پچھلے جمعے کو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ فقہی مسائل بیان کروں گا، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا۔ وہ مسئلہ فقہ الحوت کی روشنی میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں مجتہد اعظم جمعہ کے متعلق
کیونکہ یہ جمعے کی عبادت ہے، یہاں پر جمعے کے متعلق احکام بتانا ہمارے اوپر بھی لازم ہے، آپ لوگوں کو سننا بھی لازم ہے۔ بیان فرماتے ہیں جمعے کی نماز کی حیت کو، جمعے کی نماز کے ڈھانچے کو، جمعے کی نماز کی شکل کو کہ یہ کیسی چیز ہے، جمعہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ خُطْبَتَانِ وَهِيَ وَرَكَعَتَانِ، کہ جمعے کی نماز دو خطبوں پر اور دو رکعتوں پر مشتمل ہے۔ اب میرے وہ برادران گرامی، وہ سامعین جمعہ جو باہر رہ کر یا کہیں دور رہ کر کسی وجہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کسی وجہ کے بغیر اگر اس عبادت میں اپنے مجتہد اعظم کو، شاہ سعید کو مانتے ہیں کہ کرے اور اس قول پر عمل نہ کرے تو وہ خود اپنا فیصلہ کرے۔ کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَهِيَ خُطْبَتَانِ وَرَكَعَتَانِ، اب آپ دو رکعت کو پڑھتے ہیں، خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی انسان آئے خطبہ سنے دو رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر وہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ آیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے، اس کی عبادت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو چیز مجتہد اعظم نے بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اللہ کو واضح ناظر جانتے ہوئے کہ وہی خطبتان، دوبارہ سن لیجئے کہ جمعہ صرف دو رکعت کا نام نہیں ہے، جمعے کی عبادت دو رکعت نہیں ہے، بلکہ یہ دو خطبے بھی ہیں جو ہم ایک دفعہ بیٹھ کر ایک دفعہ کھڑے ہو کر، یعنی دو خطبے اور دو رکعتوں پر مشتمل ہے یہ نماز۔ اس لیے میری دوبارہ 10 بار تک گزارش ہے اپنے ان برادران سے کہ جو باہر رہ کر اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سامعین محترم، مسئلہ بیان کرنا میرا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے خود سب سے پہلے، اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس مسائل کے دو جملے بیان کرنا اپنے کو لازم سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کے بعد سے اہل بیت کے اوپر بہت زیادہ کٹھن وقت آ گیا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے ہمارے ساتھ ملعون کل رات کو بھی قرآن کا سر لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہو گیا کہ پہلے انعام لے لے۔ کہتے ہیں اس کے جلدی جانے میں علماء نے دو مقصد بیان کیے۔ ملعون چاہتا تھا دربار میں پہلے پہنچے، سر حسین دکھا کر زیادہ انعام کو اکرام لے۔ دوسرا مقصد حضرت تعالیٰ نے امام مظلوم اس پہ غیرت کا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ جا کر کوفے کی گلیوں کو سجائے۔ کہتے ہیں، راوی لکھتا ہے فلما قاربوا، زمانے کے وقت جب بنت رسول آل رسول قاربوا الی الکوفہ، کوفے کے قریب پہنچ گئے، اجتمع الناس للنظر الیہن، یا اللہ کا بیان کرتا ہے راوی کہ جب آل رسول بازار کے قریب پہنچے، کوفے کے قریب پہنچے تو اجتماع الناس، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، کیا کرنے کے لیے؟ للنظر الیہن، تاکہ آل رسول کا تماشا دیکھیں۔ پس حضرت امام مظلوم اس وقت نقل لکھتا ہے، ایک عورت، راوی لکھتا ہے ایک عورت فاشرفت امرأة من الکوفیات، کوفیوں میں سے ایک عورت اپنی چھت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا کہ ای اسارا انتما، اے آئے ہوئے قافلے، تم لوگ کہاں کے ہو؟ مقتل لکھتا ہے اس وقت جناب مقتل لکھتا ہے کہ بی بی زینب کے بولنے سے پہلے شمر ملعون چلانے لگا کہ یہ باغیوں کا کاروان ہے جسے ہم کربلا نامی جگہ پر دبانے کے بعد، مسلنے کے بعد شام کے امیر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت مقتل لکھتا ہے کہ سیدہ نے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس عورت کو بیان کیا، نحن اسارا آل محمد، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ حضرت امام مظلوم راوی لکھتا ہے کہ آپ کو لانے کا منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لایا گیا جناب زینب کو، آپ کے اہل عیال کو، کہ یصابہن کما یصاب السبی الترک والروم، یعنی ایسے باندھ کر لایا گیا جیسے کہ ترک اور روم کی لونڈیوں کو لایا جاتا تھا۔ حضرت امام مظلوم بس
اس حالت میں یعنی میں نے لغت میں دیکھا کہ ترک اور روم کی لوٹیوں کو لانے کا طریقہ کیا تھا، تو لکھا ہے کہ ان کو ہاتھ پیچھے باندھ کر ہاتھ کے یہاں زنجیر باندھ کر انہیں دربار میں لایا جاتا تھا۔ اس کے بعد منگل کی عبادتیں اتنی سخت ہیں کہ واللہ اگر کوئی انسان اس کے اندر تھوڑا بھی دل ہو وہ پڑے تو رو کر نڈال ہو جائے۔ میں صرف ایک جملہ پڑھ کر دعا کی طرف جانا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، یا علماء اہل عرفان جن کے تصوف جن کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس سے آگے علماء نے لکھا ہے کہ مقتل نہیں پڑھ پاتے، یہ لکھا ہے فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ، وقت یہ آیا کہ نبی کی بیٹی اس ملعون کے دربار میں داخل ہو گئی۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے یا اللہ۔ یا اللہ تو بھی جان کو خیر جانے میں ہوئے ہے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کی معاف فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے پاس سوائے سے باقی رہنے میں محبت کے قیامت میں اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے دل میں نویس محبت کا واسطہ رب العزت ہمارے گناہوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کر یا اللہ۔ اللہ ہمیں سزا ہے تو نماز احکام دین کی طرف آنے کا، ان سے محبت کا، ان سے خلوص کا جذبہ پیدا کر یا اللہ۔ یا اللہ خصوص ہمارے مسلک کو دن بدن روز بروز ترقی عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اس پوری امت کو ہمارے اس عظیم فقہ کو سمجھ کر اس کی طرف آنے کی توفیق دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو مقام مقدسہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد شفا سے عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں یا اللہ اس بچے سے منسلک یا اللہ تمام کبھی مسلمین کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ المؤمنین والمؤمنات